अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और जनाब बहुत खुश होंगे। एक ख़वातीन की लाइफ को घर तक महदूद कर देने में किसी और का इतना हाथ नहीं होता जितना उसका अपना हाथ होता है। अच्छा, मैंने बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ को देखा है जो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करती, और अगर उन हाउसवाइफ से, उन ख़वातीन से पूछा जाए कि आप जी अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तो या अपनी स्किन का ख्याल क्यों नहीं रखती, अपने हेयर का ख्याल क्यों नहीं रखती, अपनी ड्रेसिंग का, अपनी सेहत का, किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी चीज़ का आप ख्याल क्यों नहीं रखती, तो उनका जी एक ही जवाब होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने लिए एक अच्छा ड्रेस निकाल कर पहन सकें, या शावर लेकर तैयार हो सकें, या अपनी स्किन का ख्याल कर सकें, कभी क्लींजिंग कर लें, कभी एक फेशियल ले लें, या अपनी हेयर की केयर कर सकें। और उस पर अगर ये देखा जाए कि ऐसा भी क्या होता है सारा दिन में काम कि टाइम ही नहीं मिलता, तो जी मेहमान आ रहे हैं इसलिए टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों के लिए खाना बनाना है इसलिए टाइम नहीं मिल रहा, मतलब हस्बैंड की तैयारी का टाइम देखना है, ससुराल को देखना है, या पेरेंट्स हैं उनको देखना है, छोटे बहन भाई हैं उनको देखना है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन को देखा होगा जो घर के साथ साथ उन पर हज़ारों ज़िम्मेदारियां होती हैं। वो जॉब भी कर रही होती हैं, वो घर की ज़िम्मेदारी भी निभा रही होती हैं, वो बच्चों को भी देख रही होती हैं, हस्बैंड, ससुराल, हर किसी को देख रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सेल्फ केयर कर रही होती हैं। अच्छा, एक जो हाउसवाइफ होती है उसका घर में रहकर काम करना और फिर जॉब पर जाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब वो जॉब पर जाती है वो अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करके जाती है। वो अपनी सेल्फ केयर का भी ख्याल रखती है, क्योंकि बाहर हज़ारों लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। तो जब आपके हाथ बुरे लग रहे होंगे तब भी आपको बुरा फ़ील हो रहा होगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तब भी आपको बुरा फ़ील हो रहा होगा, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तब भी आपको बुरा फ़ील हो रहा होगा। तो जो ख़वातीन जॉब करती हैं उन पर तो हज़ारों ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये नहीं कि उन पर से घर की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ़ जॉब की होके रह जाती हैं, नहीं। उन पर जॉब की भी ज़िम्मेदारी होती है, उन पर घर घर की भी ज़िम्मेदारी होती है, उन पर डबल ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो वो अपना ख़्याल रख सकती हैं, तो आप हाउसवाइफ़ अकेले घर में रहते हुए अपनी सेल्फ़ केयर क्यों नहीं कर सकती? जब आप सारा दिन इतने सारे काम कर लेती हैं, हर किसी का ख़्याल रख लेती हैं, तो अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकती? अपना ख़्याल क्यों नहीं रख सकती? हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी अपनी ज़ात है। हम अपनी ज़ात को ही भूल जाते हैं तो हम दूसरों का ख़्याल कैसे रखेंगे? अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं हाउसवाइफ़ जो हैं, उन पर इतनी ज़िम्मेदारी होती है, इतना लोड होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो नाश्ता कर रही अपना भूल जाती हैं, दोपहर का खाना खाना भूल जाती हैं। बस वो कहती हैं जल्दी-जल्दी हम काम ख़त्म कर लें फिर खाना खा लेंगे। खाने का जब टाइम गुज़र जाता है तो खाना खाने को दिल ही नहीं करता। सुबह-सुबह भी इसी तरह ही होता है कि बच्चों को स्कूल भेज लें, बर्तन वॉश कर लें, घर की साफ़-सफ़ाई कर लें, उसके बाद जी हम नाश्ता कर लेंगे। जब आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे तो आप अपने पूरे घर का ख़्याल किस तरह रख सकती हैं? वेल मैनेज, वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज औरत वही है जो घर के पूरे कामों के साथ साथ अपने हस्बैंड, बच्चों, ससुराल, पेरेंट्स, हर किसी के साथ साथ अपना ख्याल भी रख रही है, अपनी सेल्फ केयर भी कर रही है। अच्छा, बेसिकली होता पता क्या है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत लोड या ये सब नहीं होता, हम खुद लेज़ी हो जाते हैं। हम अपने दिमाग में जो है प्रेशर बना लेते हैं, हम सेट कर लेते हैं कि इतने सारे काम हमने निपटाने ही निपटाने हैं, कभी रेस्ट ले लें। जो काम बहुत ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ दें, जिस दिन के लिए जो काम बहुत ज़रूरी है उसको कर लें। वीक में एक दफ़ा जो है रेस्ट लाजमी लिया करें। जिस काम को आप अगर बहुत डीपली क्लीनिंग करती हैं कभी कभी, तो एक दिन जो है उसको छोड़ दिया करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, उनको छोड़ दिया करें एक दिन के लिए, एक दिन के लिए रेस्ट ले लिया करें, अपने लिए टाइम निकाल लिया करें। अच्छा, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको रेस्ट नहीं मिलता, उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखना होता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे बहुत से काम छोड़ सकती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे हमने डेली रूटीन में जो है कपड़े वॉश करने होते हैं,
تو ایک دن ہم ان کو چھوڑ دیں، ایک دن ہم اپنے کام دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی تھوڑی سی سیلف کیئر کے لیے ٹائم نکال لیں۔ اچھا، سیلف کیئر کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کلینزنگ رات کو ہمیں 5 منٹ کر لینی چاہیے، 10-15 منٹ بھی ہمارے لیے بہت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لیے صرف 15 سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے روزانہ کے۔ کسی دوسرے کا احساس کرنا، اس کا خیال کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس کے بیچ میں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم ہے ہی نہیں، ہماری ذات ہے ہی نہیں، ہمارا دل مر چکا ہے، ہماری کوئی خوشی نہیں ہے۔ دوسروں کا خیال لازمی کریں، لیکن اس بیچ میں یہ بھی تو سوچیں کہ آپ اس کے لیے جتنا مرضی کرتے جا رہے ہیں، وہ مان بھی رہا ہے یا نہیں مان رہا، وہ اس چیز سے خوش بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ اس چیز کا آپ کو صلہ بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ کہ آپ کرتے جا رہے ہیں اور وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اس چیز سے خوشی نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیوں ختم کری جا رہے ہیں، کیوں ذلیل خوار کری جا رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو؟ پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، وہ بھی آپ کا اتنا خیال کر رہا ہے، وہ بھی آپ کی اتنی کیئر کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے اتنی خوشی دے رہا ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تب جا کر آپ جو ہے، آپ کا دل بھی خوش رہے گا، شاد باد رہے گا، اور اس کا بھی جو ہے دل خوش رہے گا۔ اگر کسی دوسرے کے لیے آپ خود کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں نا، تو نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کو صلہ نہیں ملے گا نا، آپ کا دل خوش نہیں ہوگا، اور بعد میں پتہ کیا ہوگا؟ تب آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت فیل ہوتا بھی ہوگا، لیکن کچھ ٹائم، جب کچھ عرصہ گزر جائے گا اور وہ اپنے لیے بہت کچھ کر جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں ہوں گے، ذلیل و خوار وہیں کے وہیں ہو رہے ہوں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ جو کر رہے ہیں نا، سوچ سمجھ کر کریں۔ مطلب کوئی انسان آپ کی اتنی اچھائیاں ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر وہ نہیں کرتا نا، تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، تو آپ اس سے دور ہو جائیں۔ یکدم نہیں ہو سکتے، آہستہ آہستہ کر کے اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ جب ہم اپنے ماضی کی ہوئی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت پھر ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ہمیں بعد میں اتنا زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، ہم نے وہ مسٹیکس کیوں کی تھی، کاش ہم نہ کرتے تو آج ہم کہاں کے کہاں ہوتے۔ تو یہ سب کچھ سوچنے سے اچھا ہے فیوچر کو جو ہے اچھا بنائیں، آج سے ہی جو ہے سوچنا سٹارٹ کر دیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح ہم نے رہنا ہے، کیا کام ہم نے کرنے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہیں ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک کاروبار سٹارٹ کیا ہے، ہم نے کچھ بھی کوئی کام سٹارٹ کیا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، اس میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو آپ جی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ہم نے دوبارہ کوئی کام سٹارٹ ہی نہیں کرنا، ہم نے دوبارہ کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، اس میں سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ غلطیاں کر کر کے ہی انسان سیکھتا ہے، ہر کسی نے، کوئی جتنا چاہے امیر ہے، جو بھی ہے، وہ ہر کوئی اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اس نے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے۔ ہم اگلے انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن میں جو ہے نیگیٹو باتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ سیٹ ہے اور میں تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو جو کام کرتی ہوں مجھ سے خراب ہو جاتا ہے، میں کوئی بھی کام سٹارٹ کروں مجھ سے غلط ہو جاتا ہے، یا پھر گھر والوں کا ڈر کہ اگر یہ کام صحیح نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، دنیا کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کے تو نقصان ہوتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے لوگوں کے ڈر سے کام ہی نہیں شروع کرتے کہ میں یہاں پہ جاؤں گا اور میرا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا تو جی میری تو بدنامی ہو جائے گی دوستوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، اور بس اسی طرح کی سوچ سے جو ہے نا وہ کوئی کام شروع ہی نہیں کرتے، کہیں جاب ہی نہیں کرتے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اپنی لائف میں، اور بعد میں جو ہے ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا۔ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اگر دوسروں کے بارے میں آپ ہمیشہ سوچتے رہیں گے تو زندگی میں آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اپنے ذہن میں نیگیٹو باتیں کبھی بھی نہ لے کے آئیں، جب تک ہمارے ذہن میں نیگیٹو باتیں رہیں گی ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکیں گے، ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ ہم گھر میں بھی جو ہے اچھا ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو ہے ہر وقت نیگیٹو باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے پازیٹیو سوچا کریں، اگر کوئی بات ذہن میں آ بھی رہی ہے نیگیٹو تو اسے فوراً نکال دیں، اٹھ کر کسی
کام میں لگ جائیں، کوئی کام کرنا سٹارٹ کر دیں، اپنا دھیان جو ہے کسی اور طرف لگا لیں۔ بیسیکلی ہوتا پتہ کیا ہے، ہر ٹائم نیگیٹو باتیں سوچ کر، ہر ٹائم اپنے ذہن کو ڈپریشن میں رکھ کر ہمارے اندر کانفیڈنس کی بھی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اور سیلف کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب آپ اپنے اوپر ایفرٹ شروع کرتے ہیں، جب آپ کو اپنے اوپر اعتبار ہوتا ہے، جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تب آپ کو سیلف کانفیڈنس ملتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس کبھی بھی نہ لے کے آئیں، جو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی کریں، تب آپ کو جو ہے کانفیڈنس ملے گا، دوسروں سے بات کرنے میں بھی اور دوسروں سے ملنے جلنے میں بھی۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کہ میری کسی بھی بات نے موٹیویٹ کیا ہو تو ایک چھوٹا سا کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔